يا أيها المزمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 کو پڑھا تھا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. تو اس کتاب میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ کتاب راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. کن کے لیے؟ جو لوگ ڈرتے ہیں. تو پچھلی لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایک علمی ہدایت اور ایک عملی ہدایت. علم تو ہر کوئی لے سکتا ہے، لیکن عمل جو ہے وہ کوئی کوئی کرتا ہے، کیونکہ تقویٰ کے بھی لیول ہیں. کچھ کے اندر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ زیادہ تقویٰ ہے، کچھ کے اندر درمیانہ تقویٰ ہے، اور کچھ کے اندر بہت کم. تو کس کو کتنی ہدایت ملتی ہے یہ اس بندے کے تقوی پر منحصر ہے. جس لیول کا تقویٰ ہوگا ہدایت بھی اتنی ہی ملے گی. تو اکثر ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا ہے قرآن پڑھنے والے یہ کیسے ہوتے ہیں، دیکھے ہیں حفظ کرنے والے. تو قرآن پڑھنے والے، ان کا تقویٰ کا لیول ان کو چیک کرنا ہوگا. صرف علمی ہدایت جو نالج ہے اس کی حد تک نہیں، بلکہ اگلا سٹیپ جو ہے ہدایت عملی، اس پر بھی غور و فکر کرنا ہوگا. کیونکہ قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے والا، پڑھنے والا، اس پہ غور و فکر کرنے والا یا حفظ کرنے والا خود کیسا ہے. ہم لوگ قرآن کو بلیم کرتے ہیں. تو اگر ہمیں قرآن کوئی فائدہ نہیں دے رہا تو پھر خود کو چیک کریں، خود کا محاسبہ کریں. اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ کائنات کی حقیقتیں کھولے گی. تو اس کو پانے کے لیے متقی ہونا بہت ضروری ہے. اور آگے متقین کی صفات بتائی گئی ہیں. کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ جو ایمان لاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ غیب پر. پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو متقین کی صفات یہاں بتائی گئی ہیں جس سے کامیابی کا حصول ہوگا. ایمان لانا. ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ دل، زبان اور پھر عمل سے مان لینا. یہ نہیں ہو کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور، تو یہ تضاد ہوگا، ورنہ بات جو ہے منافقت میں چلے جائے گی. جو سنا، جو پڑھا، اس کو مانا، دل سے مانا اور پھر عمل سے اس کی تصدیق کی. ان کا پہلا کام کیا ہے؟ غیب پر ایمان لیتے ہیں، ان سین چیزوں پر. یہاں پر غیب اور الغیب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. یہاں پر الغیب استعمال ہوا ہے. تو غیب جو ہے جس کے ساتھ ال نہیں ہوتا، یہ ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نظروں سے اوجھل ہوں. بہت سی چیزیں جو ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، مثلاً ہمارے گھر کی دوسری سائڈ پر کیا ہو رہا ہے، یا سامنے دیوار ہے، اس دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے، سمندر کے اندر کون کون سی مخلوقات ہیں. تو آپ بتائیں کیا تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ان سب چیزوں پر ایمان لایا جائے؟ یہ سب نظروں سے اوجھل ہے. تو اب بتائیں ایمان لائیں یا نہ لائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم
ایمان اس پر نہیں لاتے تو کوئی میٹر نہیں ہے. اور جو غیب کا اپوزٹ ہے وہ ہے حاضر. اگر ہمیں یہ بولا جاتا کہ حاضر پر ایمان لاؤ، مثلاً یہ سامنے رکھی ٹیبل، اس پہ ایمان لاؤ، یہ سامنے رکھی ہوئی چیئر ہے، اس پہ ایمان لاؤ، تو اتنی بات جو ہے اثر نہیں رکھتی، اس میں کوئی کمال نظر نہیں آ رہا. تو ایکچولی جن چیزوں کو ماننے کا حکم ہے وہ ہے الغیب. غیب کے ساتھ ال لگا ہے. ال آپ نے پڑھا تھا کہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں چینج کر دیتا ہے، یعنی وہ خاص کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اسپیشل ہو جاتا ہے. تو ان سین پہ ایمان لانا کیا ہے کہ ہمارے بنانے والے نے کہا کہ ان چیزوں پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اس میں کیا شامل ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، فرشتے ہیں، جنت، دوزخ، آخرت، حوض کوثر ہے، انبیاء. تو ان کو ماننا، ان پر ایمان لانا یہ کمال ہے. تو ویسے فرعون بھی ایمان لے آیا تھا، لیکن کس وقت؟ جب وہ ڈوب رہا تھا، موت اس کے سامنے تھی. تو اس وقت بھی وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. تو لیکن اس کا یہ ایمان اس کو کوئی بھی فائدہ نہ دے پایا. تو جو الغیب پر ایمان لائے گا تو پھر وہ الٹیمیٹلی اس کے اندر ایک صفت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اپنے رب کو تلاش کرے گا، اپنے رب کو ڈھونڈے گا، اس کی مرضی پر چلنے کی کوشش کرے گا. پھر وہ اگلا سٹیپ کرے گا. وہ کون سا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرے گا نماز. یقیمون، اقامہ، یقیم، اقامت. اس کا مطلب ہے عربی زبان میں سیدھا کرنا، لکڑی کو کاٹ کر چھیل کر سیدھا کرنا. تو نماز کے لیے اب شرائط رکھی گئی ہیں، انہیں پورا کرنا ہوگا. مثلاً اس میں نیت کرنا اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، طہارت، قبلہ رخ ہونا چاہیے، طریقہ جو نماز کا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ارکان کے ساتھ وقت پر ادا کرنی چاہیے، اور جس جگہ پر ہم ادا کر رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے. تو ایکچولی نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے. ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، دوسرا پورے پروٹوکول کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ دو مختلف فیلنگ ہیں. پھر الصلاۃ صلاۃ کے جو لفظی معنی ہیں وہ دعا کے ہیں. یہاں پر جو لفظ ہے الصلاۃ آیا ہے، اس کو خاص کر دیا ہے. اس میں فرض، نوافل، سنتیں سب آ جاتی ہیں. تو الصلاۃ کا مطلب ہے خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلاۃ. تو پھر نماز پڑھنے کے بعد جب وہ معاشرتی زندگی کی طرف لوٹتا ہے تو پھر وہ حقوق العباد کا خاص خیال رکھتا ہے. پھر وہ ہیرا پھیری نہیں کرتا، نہ چیٹنگ کرتا ہے. رشتہ داروں، ماں باپ، بیوی، بچے، بہن بھائی، ان کے حقوق سلب نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کا، کچھ باتوں کا ذمہ دار ہے، کچھ فرائض کی ادائیگی اس کو کرنا ہے، تو وہ پھر کسی کا حق نہیں مارے گا. ينفقون، وہ خرچ کرے گا. ينفقون، اس کا روٹ ہے نون فے کاف، نفق. اس میں آ جاتا ہے زکوٰۃ، صدقات اور نفقات. زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ واجبہ ہوتی ہے، یعنی فرض کی ادائیگی. صدقات مستحبہ، اپنی پسند سے دینا، اپنی دل کی خوشی سے دینا. اور نفقات یہ لازمہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان پر لازم کر دیا کہ یہاں پر لازمی خرچ کرنا ہے. اس میں ایک تو اسراف نہ ہو، پھر بخل والی کنڈیشن بھی نہیں ہونی چاہیے انسان کے اندر، بلکہ اقتصاد والا معاملہ ہو، یعنی اعتدال والا. تو کہا کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، ہم کا یہاں پر صیغہ استعمال کیا ہے تاکہ انسان کے اندر جو ہے نا اکڑ پیدا نہ ہو کہ وہ سیلف میڈ ہے، وہ خود کماتا ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سے لوگ کماتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو رزق دے رہا ہے. تو اصل میں یہ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. تو وہ بندہ پھر جس کی یہ سوچ ہوگی تو وہ رب کانشیس ہوگا،
تو پھر وہ ضرور لوگوں کو دے گا، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ وہاں دے گا جہاں اسے یقین ہوگا کہ واپسی ملے گی۔ تو وہ بندہ جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 گنا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اس کی نیت کے مطابق اس کو واپس کرے گا، تو پھر وہ بخل والی جو کیفیت ہے اس سے نکل آتا ہے۔ تو حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ پھر رزق میں کیا آ جاتا ہے؟ علم بھی آ جاتا ہے، ٹیلنٹ بھی آ جاتا ہے، یا ہر وہ چیز، ہر وہ کام جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، نفع ہو، وہ سب اسی میں آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت والے دن کے لیے جمع کر لیا، باقی تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جائے گا، وہ اس کے مال ہیں، باقی اس کا جو مال ہے اور جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ باہر ہی رہ جائیں گے۔ تو پھر جس چیز نے ساتھ جانا ہے اس کو خالص کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھی فقر والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مال و دولت، عیش و عشرت سے اوائڈ کیا، فقر والی زندگی کو ترجیح دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ خیبر کے بعد بہت وسعت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک جو ہماری یہ حالت تھی، بعض دفعہ 1 منتھ، بعض دفعہ 2 مہینہ، بعض دفعہ 3 مہینے تک نا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، کون سی؟ کھجور اور پانی۔ اور کھجوریں بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ باکس ہوں یا کھجوروں کے انبار لگے ہوں، 2 کھجوریں صبح اور 2 شام، اور ساتھ میں ایک پانی کا پیالہ۔ تو پانی اصل میں جو میٹھا پانی ان دنوں ایشو تھا کہ دور سے لانا پڑتا تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ احزاب میں کچھ آیتیں نازل کی جس میں ڈانٹ ڈپٹ سے بات کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کو کہو کہ میں تمہیں مال دے کر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عائشہ سے کہا کہ اپنے باپ سے مشورہ کر لو، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آیتیں نازل کر دی ہیں، مجھے حکم دے دیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کا رسول اور آخرت چاہتی ہوں، کیونکہ قرآن میں آیا کہ اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو چاہتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے تمہیں زندگی گزارنا ہوگی۔ تو ان آیتوں سے عقیدہ توحید کا بھی پتہ چلتا ہے، عقیدہ رسالت کا اور عقیدہ آخرت، یہ کلیئر ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔